اب 7ویں دن ایک اور عمل ہے، اس کو کہتے ہیں عقیقہ کرنا۔ عقیقہ یہ ہے کہ بیٹا اگر پیدا ہوا تو 2 بکرے، بیٹی پیدا ہوئی تو 1 بکرا، یہ ذبح کیا جائے اور پھر عزیز اقارب رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا جائے اور ان کو کھلایا جائے۔ یہ عقیقہ کرنا اہم ہے۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اتنا غریب بندہ ہے کہ عقیقہ کا بکرا کر ہی نہیں سکتا؟ انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھائی تم مرغی ہی ذبح کر دو، کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ قربان ضرور کرو۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف بکرے ہی کرنے ہوتے ہیں، اگر فرض کرو کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کا بہت ہلکا اثر ہے تو وہ کئی بکرے بھی کر سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر بچے کے ہونے پر 1 اونٹ ذبح فرمایا کرتے تھے۔ یہ عقیقہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک تو اس بچے کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا معنی؟ اس کی شفاعت کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ جب وہ بچے کے لیے عقیقہ کے بکرے کیے جاتے ہیں تو اب یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کا حق پا لیتا ہے۔ اس لیے یہ عقیقہ اپنی زندگی میں بڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے کہ عقیقہ کرنے سے بچے کو ماں باپ کی شفاعت کا حق مل گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان جانوروں کو قربان کرنے سے ابراہیمی سنت کو یاد کرنا مقصود تھا، اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عقیقہ کرنا اصل میں دوست احباب کو بچے کی اطلاع دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ اب فرض کرو کوئی عقیقہ نہ کرے تو اس کو تو ہر ایک کو بتانا پڑے گا نا کہ جی میرا بیٹا ہوا، میری بیٹی ہوئی، تو شریعت نے کہا کہ تم جو ایک ایک کو بتاتے پھرو گے اس سے بہتر ہے کہ ایک دن سب رشتہ داروں کو مدعو کر لو، وہ بھی تمہاری خوشی میں شریک ہو جائیں اور وہ بھی بچے کے لیے نیک بختی کی دعا دیں۔ لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیوں کیا گیا؟ اسی دن کر لیتے۔ تو شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پیدائش کے دن تو ماں باپ بچے کی پیدائش کے بعد سنبھالنے کے عمل میں مشغول ہوتے ہیں، ان کو وقت چاہیے کہ وہ جانور ڈھونڈیں، اس کا انتظام کریں، رشتہ داروں کو بلائیں، پھر مہمان نوازی کریں۔ تو شریعت نے یہ 7 دن کا مناسب وقفہ دے دیا کہ تاکہ اس میں تم اپنی حیثیت کے مطابق عقیقہ کا انتظام کر لو اور اپنے رشتہ داروں کو اس کے لیے بلا لو۔ 7ویں دن عقیقہ کے ساتھ ایک کام اور کرنا ہوتا ہے کہ بچے کے سر کے بال منڈوا دینا، صاف کروا دینا۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں جب حضرت حسن اللہ عنہ کی ولادت ہوئی یا سیدنا حسین اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو انہوں نے 7ویں دن ان بچوں کے بال سر کے صاف کروائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ یہ عمل اس لیے ہوتا ہے کہ اب تک یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اب طفولیت کی عمر شروع ہوئی، لہذا بال جو جسم سے ہٹائے جاتے ہیں اس کے بقدر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا عمل ہوتا ہے 7ویں دن اس بچے کا نام رکھنا۔ نام رکھنے میں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو نام زبان پر آسان ہو، لینا آسان ہو، پکارنا آسان ہو۔ کئی مرتبہ لوگ ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نام پکارنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، وہ نام بگاڑ کے لیتے ہیں لوگ۔ تو نام میں ایک بات کہ وہ زبان پر آسان ہو، دوسرا اس کے معنی اچھے ہوں۔ ایسے بے معنی لفظ یا برے معنی والے الفاظ ایسے ناموں کو نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ چنانچہ جب بھی کوئی ایسا بچہ ہوتا تھا کہ جو نام ایسا ہوتا جو ناپسندیدہ، تو نبی علیہ السلام اس شخص کا نام بدل کے اچھا نام رکھ دیا کرتے تھے۔
تو نام میں 3 باتیں، زبان پر آسان، معنی اچھے ہوں، اور تیسرا اس نام کی نسبت اچھی ہو، انبیاء کرام کے ساتھ نسبت ہو، صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، دین کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ ہے، اللہ سے نسبت، اللہ کا بندہ، اور عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. اسی طرح محمد اور احمد بھی نام رکھا جا سکتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہو، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کو فاقہ کے عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے. ہمارے اکابر میں یہ محمد کا نام رکھنا اتنا پسندیدہ تھا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ 7 پشتوں تک، یعنی اوپر کے دادا کا نام بھی محمد، پھر ان کے بیٹے کا نام محمد، پھر ان کے بیٹے کا 7 نسل تک نام محمد چلا کرتا تھا. بچے کی کنیت بھی بچے کی وجہ سے رکھی جا سکتی ہے، باپ کی، جیسے ہم ابو داود، تو بچے کے نام پہ باپ بھی اپنی کنیت کو رکھ سکتا ہے. جیسے کسی ماں کا بیٹا محمد ہو تو وہ ام محمد کہلائے. تو یہ 7ویں دن 3 کام کیے، عقیقہ ہوا، بال منڈوائے، نام رکھا، اور ایک چیز یہ کہ اگر وہ بیٹا ہے تو اس کے ختنے کروانا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ چند چیزیں فطرت میں ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مونچھیں کٹوانا، مسواک کرنا، ناخن کٹوانا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، اور لڑکوں کا ختنہ کروانا. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ 4 چیزیں سنن المرسلین ہیں، یعنی تمام رسولوں کی سنت ہے، کامن سنت ہے. ان میں سے ایک خوشبو لگانا، دوسرا مسواک کرنا، تیسرا ختنہ کرانا، اور چوتھا نکاح کرنا. اب 7ویں دن جب یہ اعمال ہو گئے تو اب اس بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا یہ اس کی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے.